بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلدیہ ٹاؤن بلاک سی میں موجود ہے اور ایک پرائیویٹ اسکول کے پاس کھڑا ہوں، اقبال اکیڈمی کے نام سے۔ تو اس اسکول سے 2-3 بار چوریاں ہوئی ہیں رات میں۔ اچھا، اب ہم نے یہ کیا کہ تھوڑی سیکیورٹی بھی مضبوط کر دی اور کچھ جوانوں کو اندر سلایا ہوا تھا کہ جو چور ہے اس کو ہم پکڑ سکے۔ تو آج رات کو یعنی کل یہ چور آیا ہے، اس کو ہم نے پکڑا ہے۔ یہ ایک اوزار اس سے برآمد ہوا ہے، اس کے ساتھ تھا، جس سے اس نے گیٹ کا تالا توڑا ہے اور اندر آیا ہے۔ اور اس تمام تر جو واقعہ ہوا ہے یا واقعات ہو رہے ہیں اس علاقے میں یا اس کراچی میں یا اس ملک میں، چھوٹے پیمانے پہ اور بڑے پیمانے پہ، اس میں 50% کردار ماشاءاللہ سے میں کریڈٹ دوں گا ہمارے اداروں کو کہ یہ ان کی ناکامی ہے، ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور وجہ آپ کو اب بتاتا ہوں، تو آئیں ذرا وہ شخص بھی دکھاتا ہوں جسے ہم نے پکڑا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ہے وہ شخص، اس کی حالت آپ دیکھ لیں، دیکھ کے ہی بندے کو رونا آ جائے۔ اور ایسے ہی لوگ جو منشیات کے عادی ہیں وہ جگہ جگہ چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے 2 دن پہلے اسی محلے میں 2 گلی آگے ایک اور جگہ انہوں نے گھر کی دیوار پر ٹاپ کر اندر گئے، وہاں لوگ موجود اور اس طرح بے خوف ہو کے وہ گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ منشیات کا عادی کہاں سے ہوا؟ فروخت کرنے والے سے۔ فروخت کرنے والے کی سرپرستی کون؟ سندھ کا آئی جی رونے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے ہو۔ میں یہ نہ کہوں تو کیا کہوں میرے بھائی، آپ کراچی کے ہر پل کے نیچے دیکھ لیں، یہ منشیات آپ کو دکھیں گے، یہ پینے والے آپ کو دکھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ان کے حالت پہ سیریس ہیں تو اس کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں جو منشیات فروش کر رہا ہے؟ اس کراچی میں جگہ جگہ اڈے بنے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اس کی سرپرستی نہیں کر رہے، انہیں پکڑ بھی نہیں پا رہے، تو میں کیا سمجھوں؟ آخر یہ عوام کیا سمجھے؟ عوام کو الو بنایا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ ہم اپنے کارکردگی میں بہتری لا رہے ہیں، ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں، لیکن کام شام کوئی نہیں ہو رہا۔ یہ ان منشیات فروشوں کی یا تو سرپرستی کر رہے ہیں یا بالکل ناکام ہو چکے ہیں۔ پھر شکوہ یہ کیا جاتا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ آئی جی صاحب مجھے بتائیں نا، عوام آپ کے ساتھ کیا تعاون کرے، کس چیز میں کرے؟ جو تنخواہیں آپ دے رہے ہو اپنے ان بندوں کو، وہ تنخواہیں فضول میں جا رہی ہے عوام کے ٹیکس کی۔ اگر آپ سے نہیں ہوتا یہی تنخواہیں میرے جوانوں کو دو، میں اپنے علاقے کو صاف کر کے دکھاتا ہوں۔ اب حرام کی تنخواہیں لے رہا ہوں عوام کے ٹیکس کی، وہ ان جوانوں کو ملنی چاہیے جو میں یہاں ان کا انتخاب کروں گا اور اپنی ڈیوٹی دیں گے۔ اور یہ سوال کوئی نہ کرے کہ ہمارے سامنے نظر نہیں آتے۔ آپ کسی بھی برج کے نیچے، کسی بھی کراچی کے پل کے نیچے جا کے دیکھ لیں، ہزاروں منشیات جو پی رہے ہوں گے، جس کے عادی ہوں گے، رات میں لیٹتے ہوئے آپ کو ملیں گے، دن میں وہاں سوتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ کوئی ایسا چوک چوراہا ان سے محفوظ نہیں ہے جس پر یہ موجود نہ ہو۔ اس میں پکڑنے کے لیے کون سی آپ کو لوجک چاہیے؟ کیا مشکلات درپیش ہے؟ کون سی آپ کو بڑی مشینری چاہیے کہ ان کا پیچھا کیا جائے؟ اللہ کے بندو، 2 سے 4 افراد کو ٹارگٹ کرو، دیکھو جو منشیات پینے والے ہیں، صرف ان کا پیچھا کرو۔ دن میں 2 چکر وہ لازماً اس اڈے کے لگاتے ہیں جہاں سے یہ فروخت ہو رہا ہو۔ بہرحال میں بھی بینس کے آگے بین بجا رہا ہوں، سب ہمارے اداروں کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے کچھ کرنا نہیں ہے۔ جب کرنا نہیں ہے، نیت نہیں ہے، تو نتائج ہمارے سامنے یہی ہوں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر اسکول کے لوگ الگ سے پریشان ہوں گے، گھروں والے الگ سے پریشان ہوں گے۔ چند افراد ہوتے ہیں جنہوں نے پورے محلے کو یرغمال بنایا ہوتا ہے۔ نہ آپ ان کو پکڑ کے مار سکتے ہو، نہ پولیس کے حوالے کر سکتے ہو۔ پولیس کے حوالے کرتے ہو تو 2 دن بعد وہ خود تنگ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ دال اور روٹی بھی ہم پہ مہنگی ہے، تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آئی جی صاحب، آپ بنگ پی کے سوتے رہیں، یہ شہر تباہ ہو گیا، یہ صوبہ تباہ ہو گیا، منشیات فروش کے عادی مزید بڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں صاف فرمایا ہے کہ کوئی برائی دیکھو اور اس سے مخالفت نہ کرو تو وہ برائی میں آپ کی نسلوں میں مسلط کر دوں گا۔ میں خدا سے دعا کروں گا کہ جلد سے جلد آئی جی سندھ کا جو بچہ ہے وہ اسی منشیات کا عادی ہو جائے، وزیر اعلیٰ کا جو بچہ ہے وہ اس منشیات کا عادی ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے، دل سے یہ بد دعا نہ چاہتے ہوئے، لیکن شاید اس امید کے ساتھ کہ میری گلی کا وہ چھوٹا بچہ محفوظ ہو جائے۔ ممکن ہے کہ اس کے خاندان میں، ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے منشیات کے عادی، تو شاید ان کو احساس ہو، ان کو فکر ہو جائے اور یہ منشیات میرے شہر سے ختم ہو۔ اس صوبے، اس شہر میں پولیس الگ سے ایکٹیو ہے، روزانہ بھرتیوں پہ بھرتیاں کی جا رہی ہے، رینجرز الگ سے موجود ہے، اینٹی نارکوٹک کا الگ رول ہے، ایجنسیاں الگ سے ہیں، لیکن سولوشن کے بجائے مزید ہم پسپا ہوتے جا رہے ہیں، عوام رلتی جا رہی ہے اور ہر ایک چیز میں مزید تیزی آ رہی ہے، جو بھی نیگیٹیوٹیز ہیں اس کو مزید پذیرائی مل رہی ہے۔ اس میں جتنے بھی ادارے ہیں، خواہ وہ پولیس ہو، اینٹی نارکوٹکس ہو یا دیگر جو اس کے ذمہ دار ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف آئی جی ذمہ دار ہے یا ان کا جو اوپر کی سطح کے لیول کے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ ایک سپاہی سے لے کے اوپر تک پورا ادارہ اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ کہاں کہاں یہ منشیات فروش ہو رہی ہے، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے، ہمیں اوپر سے منع کیا جاتا ہے۔ او بھائی،
یہ ذمہ داری ہے، کوئی جنازہ تو نہیں ہے نا، چھوڑ تو سکتے ہو نا. جب آپ کو لگے کہ اوپر والے منع کر رہے ہیں، وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، وہ اس میں ملوث ہیں، آپ چھوڑ دو. وہ آپ بیلٹ اپ رکھ دو، کہ کہہ دو کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ایسی نوکری جس میں حرام ہو. اور یہ مکمل آپ کے لیے حرام ہے، خواہ وہ ایک عام سپاہی تنخواہ لے رہا ہے اس کی، یا پھر آئی جی تک جتنے بھی اس میں اوپر کے لوگ ہیں، سب کے سب میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، یہ تنخواہ آپ پہ حرام ہے. کہ ایک ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ اسے سر انجام نہیں دے رہے، تو یہ تنخواہ پہ مکمل حرام ہے. تو مختصراً یہ کہ یا تو آپ ان منشیات فروشوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان برائی کو مکمل آپ کی سرپرستی حاصل ہے، ان سے رشوت لے رہے ہیں، اور یا آپ مکمل ناکام ہو چکے ہیں. اگر ناکام ہو چکے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اپنا بیلٹ اتاریں اور خیر آباد کہہ دیں اس نوکری کو. ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم عوام بھی تو حرام خور ہیں نا، ہم نے بھی تو حرام کھانا ہے، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اگر ہم عام عوام یا یہ کباڑی کی دکانوں والے جو ہم حرام کھانے کے عادی ہو چکے ہیں، وہ ان منشیات کے عادی لوگوں سے یہ جو چیزیں ہیں جو چوری کر کے لے جاتے ہیں یہ نہ خریدیں، تو مجال ہے کہ یہ آئندہ اس کو چوری کرے نا. اب اگر کوئی پنکھا ہم اس کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی قیمت 2000 ہوتی ہے اور ہم ان سے 300 اور 500 پر لینے میں تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح اسپیکر دیکھتے ہیں، اگر اس کی قیمت 5000 ہوتی ہے تو ہم 500 دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں اس چھوٹی سی لالچ میں. تو یہی لالچ کی لت جو ہے وہ ان کو فائدہ دیتی ہے نا، اسی سے تو یہ جا کے اپنا نشہ مکمل کرتے ہیں. تو اگر یہ ہم عوام نہ کریں، حرام کھانے والا حرام خوری کہلاتا ہے، اور یہ حرام خوری ہی ہے. یہ حرام خوری اگر ہم عام عوام نہ کریں تو ان کو ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی نا کچھ چوری کرنے کی.